اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم۔ نازشہ رضوی کی طرف سے سلام قبول کریے، اور میں پروردگار عالم کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے قرآن مجید جیسی کتاب اور نبی اور آل نبی جیسے ہادی رہبر پیغمبر ہم لوگوں کو عطا کیے، اور ساتھ ہی میں حسینی چینل کی بھی شکر گزار ہوں جنہی نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ جیسا کہ ہماری آپ کی ملاقات مسلسل ہو رہی ہے اور تمام چینلز کے ذریعے میں آپ کے سامنے روبرو رہتی ہوں، اور حسینی چینل کے لیے میری دلی دعا ہے، ان کے پوری ٹیم کے لیے، کہ ماشاءاللہ جتنی شد و مت سے اور جتنی محنتوں سے یہ سارے پروگرام بناتے ہیں اور آپ لوگوں تک ماشاءاللہ پہنچاتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ آج مجھے موقع ملا ہے، میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ کچھ معروضات گوش گزار کر سکوں، جیسا کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں اپنی مجلسوں میں بھی کہ عوام الناس کے لیے جو چیزیں ہیں ضرورت کی، اور جو آیات، جو نماز ہیں، یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے زندگی کو آسان سے آسان تر بنایا جا سکتا ہے، میں کوشش کروں گی کہ اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ یا موضوع کے بعد میں وہ چیزیں بھی آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ مگر آج مجھے بات یہ کرنا ہے کہ پروردگار عالم کا یہ اسلام ایک الہی مشن ہے، اور جس میں پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں پوری انسانیت سکون کے ساتھ زندگی گزر اور بسر کرے، اتحاد میل محبت کے ساتھ زندگی گزر بسر کرے، اور ساتھ ساتھ اتحاد میل ملت کے ساتھ ساتھ ہی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم کا یہ اخلاقیات پر تمام آپ نے بات سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، بات کرتے ہوں گے، لیکن آج آپ کے درمیان میں 2 آیات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو سورہ حجرات کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ حالانکہ اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا ہے، اور 11 اور 12 میں کیونکہ اتحاد ملت، ایکا میل محبت ایک یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اور میں تو کہوں گی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو سورہ حجرات کی 11 اور 12 نمبر کی آیتوں میں وہ چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے جن سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، بھائی چارگی کو نقصان ہوتا ہے۔ 3 باتوں کا تذکرہ 11 میں کیا گیا ہے، اور 3 ہی باتوں کا تذکرہ آیت نمبر 12 میں کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو، کوئی مرد کا گروہ دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، دوسرے مرد کے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہی عورتوں کا گروہ دوسرے عورتوں کے گروہ کا مذاق اڑائے۔ مذاق کبھی کبھی بہت ہی بری صورت لے لیتا ہے، مذاق میں ہی انسان نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتا ہے۔
کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، ان کی انا کو اور ان کی عزت کو، ان کے تمام زندگی کے جو پہلو ہیں ان میں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام ایسی برائیاں ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں۔ انسان ہنسی ہنسی میں، مذاق مذاق میں کیا کچھ کہہ دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ دوسرے کا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کو پروردگار عالم نے ظلم کہا ہے، ظلم کہا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، نقصان نہ پہنچاؤ، ایسا مذاق نہ کرو جو دوسروں کو تکلیف دہ ہو۔ آئیے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں کرتا ہے انسان ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ کبھی کبھی انسان اپنے کو اعلیٰ اور افضل اور بالا اور برتر بنانے کے لیے کرتا ہے، کبھی اپنے علم کو لے کے، کبھی اپنے ہنر کو لے کے، کبھی اپنے خوبصورتی کو لے کے، کبھی اپنے خاندان کو لے کے، کبھی اپنے تمام ایسی بات ہوتی ہیں، ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے اور تمام ایسی بات کرنے لگتا ہے کہ دوسرے تک تکلیف پہنچے۔ تو اگر انسان ایسا کرتا ہے، چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو کوئی تم میں سے کوئی شخص بھی اگر تحقیر کرتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی صحیح، تو اللہ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات دنیا میں ہی اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے سختی سے ممانعت، آپ دیکھیں اس طرح کا یہ کرنے سے آپ دیکھیں کس قدر معاشرے میں بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر سورہ حجرات کی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو بدگمان نہ ہو، پھر کہا گیا ہے دیکھو تجسس نہ کرو، پھر کہا گیا ہے دیکھو غیبت نہ کرو۔ اب انشاءاللہ جو بھی ہمارے ایپیسوڈ آئیں گے، مولا نے چاہا تو ڈیٹیل سے، تفصیل سے بھی ان چیزوں کی پر بات ہوگی، لیکن آج جلدی آپ لوگوں کے گوش گزار تھوڑی سی بات یہ کہ بدگمانی، آپ دیکھیں بدگمانی سے بھی کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو، اہل خانہ کو اور ہمسائے کو، پڑوسی کو، دوستوں کو، حتیٰ کہ کبھی کبھی زن اور شوہر میں بھی اتنی بدگمانی ہو جاتی ہے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا، تمام فون وغیرہ آتے ہیں، تمام ساری باتیں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور میں بتاؤں اگر بدگمان ہونا ہے تو خود اپنے سلسلے میں بدگمان ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنے کو مکمل نہیں سمجھنا ہے، نہ ہی اپنے علم کو، نہ ہی اپنی کسی بھی صفات کو، کسی بھی کمال کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں چاہے جتنی عبادتیں کر رہے ہیں وہاں قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تجسس، کون کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ سب ہمیں اس کے لیے ممانعت ہے، سخت ممانعت ہے۔ ایسے کو بھی اللہ ذلیل کرتا ہے، یہ نہیں، جو کچھ بھی فوکس ہے، اتنی خوبصورت زندگی، اتنی پیاری زندگی دی گئی ہے، اس میں بہت اچھی سوچ و فکر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اچھے کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہم اپنی بھی عاقبت اور آخرت اچھی بنا سکتے ہیں، اور شاید دوسروں تک بھی کچھ اچھائیاں پہنچ سکیں۔ اور غیبت کے لیے بھی بڑی ممانعت ہے، غیبت کے لیے وہ بات اور ہے کہ اب دیکھیے پتہ نہیں چلتا ہے، ہر ایک ہاتھ میں فون ہے، اور صبح اٹھے بات ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فون پر۔ کبھی کبھی ہم کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں ہم تو کر ہی نہیں رہے غیبت، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ جو سامنے والا دوسرے کی برائیاں کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں تو ہم بھی اسی میں شریک و شامل ہیں۔ تو
تو لہٰذا ہم کو یہاں پر بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں ہی کو وہی سزا ہے جو کرنے والے کو ہے۔ سب جانتے ہیں، شیان علی کا تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہے غیبت، تو اس لیے غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ بس اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت ان دونوں آیات میں اتنا خوبصورت پیغام دیا گیا ہے، خالی ان لوگوں کو بھی ان چیزوں پر سوچنا چاہیے جو اپنے کو سماج کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور تمام طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ اسلام اتنا حساس ہے کہ وہ اتنی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ دوسرے کی رفتار کو، گفتار کو، خیالات کو، معاملات کو، حالات کو، کردار کو خود اپنے نظریے سے جج کریں، ججمنٹ آپ خود کریں، نہیں دیتا اجازت۔ آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، نہ جانے اللہ کی نظر میں اس کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ اگر جج کرنا ہے تو روز سوتے ٹائم اپنے کو کرنا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، ہم کہاں سے اپنا سدھار کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا حساس ہے کہ اس نے ہماری سوچ و فکر تک پر کہہ دیا، آپ کسی کے لیے بدگمانی کا شکار بھی نہ ہوئیے، اس کے لیے برا سوچیے بھی مت، کیونکہ جب ہم کچھ سوچنے لگتے ہیں تو سارا ماحول ہمیں پھر ویسا ہی لگنے لگتا ہے اور ہم اسی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں کتنی بدگمانیاں ہیں۔ ہم دن بھر میں اپنی نہ جانے کتنی خطاؤں کو خود ہی معاف کرتے رہتے ہیں، اپنی لیے خود ہی جج بن جاتے ہیں، اپنے کو سب کچھ گناہ اور غلط کرنے کے بعد بھی شفاف نکل جاتے ہیں۔ ہم تو بہت پارسا اس چیز کو، خود پسندی کو جو ہے، اللہ نے خود غرضی اور خود پسندی کو کبھی نہیں پسند کیا۔ تو یہ سورہ حجرات کی 2 آیات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ سب تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری وابستگی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہوگی، ہمارے رگ و پا میں ان کی محبت شامل ہوگی، ہم رول ماڈل ان کو بنائیں گے، اور اپنے بعد میں امام علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر وقت میرے دل میں یہ رہے گا کہ کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو جو ہمارے امام خدا نہ کرے ہم سے ناراض ہو جائے۔ پھر دوسری طرف یہ بھی دل میں رہنا چاہیے، ہم کیا کریں ایسا جو میرے مولا ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ اس گفتگو کے ساتھ میری دعا ہے کہ ان آیات کے صدقے میں مولا ہم لوگوں کو بھی ایسی توفیق دیجئے کہ اپنی ساری برائیوں کو چھوڑ کے نیک راہ پر چلیں، کار خیر کریں اور اپنی آخرت بنائیں، تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی رہے اور بی بی بھی راضی رہیں، بی بی کا روضہ تعمیر ہو، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نازش شاہ رضوی کو، والسلام۔